اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ معزز ناظرین کرام، اس سے پہلے میں آپ سامعین کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک مختصر تفسیر کی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے، اور جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، حقیقت میں انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اگلی آیت میں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں کہا کہ آپ کا ڈرانا یا نہیں ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو ایک تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی، شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اس حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے جہاں لوگ مل جاتے ان کو دعوت و تبلیغ کرتے، اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوچتے کہ کسی طرح سے دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ چند مخصوص لوگ تھے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں آتا ہے، ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ پورا جزیرۃ العرب اسلام کے آغوش میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں اور اس کے آنکھ میں اور اس کے کان میں پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی کہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے، چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی جو استعداد ہوتی ہے، جو چھمتا ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہے، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کے مصداق ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے، مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے، کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ کے بجائے گناہ پر اڑ جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن عزیز کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ہے۔ اس حدیث کو دیکھا جا سکتا ہے
یہ قرآن کی آیت ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ سورہ مطففین کی آیت ہے، آیت نمبر 14۔ اور جو گناہ بندہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہ حدیث ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3334 یعنی 3334۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر ڈال دیا ہے، اس لیے وہ ایمان لانے سے قاصر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے فرمائے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے، جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس کے لیے عذاب ہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ اہل ایمان والوں میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہاں تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان اس کے دل میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ منافقین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے، ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ تو اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اگر وہ دھوکے میں ڈال رہا ہے تو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، اپنے نفس کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ چرب زبان ہوتا ہے۔ زبان کی خوبی ہوتی ہے اس کی کہ وہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ اگر اچھی چیز ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر بری چیز ہے، گناہ کا کام ہے، برائی کا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو ستانا، تو اگر ایسے میں وہ کوئی چیز کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہوشیار ہیں، لیکن وہ حقیقت میں وہ ہوشیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ کیونکہ آج انسان دنیا میں ہوشیار اس کو سمجھا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے جو اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یعنی جو ایک دوسرے کو بیوقوف بنا دیتا ہے یا بیوقوف بنانے میں ماہر ہوتا ہے، تو آج دنیا اسے ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کے نگاہ میں وہ ہوشیار نہیں ہے، وہ شریعت کے نگاہ میں وہ بیوقوف ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق قسم کے لوگ تھے، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے، اہل ایمان کے پاس آ کر کے ہم اپنے مومن ہونے کا اظہار کر دیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، تو ایمان والے سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، اور جو بھی مشورے کیا کریں گے ہم اس سے آگاہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہی منافق جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے جو ہے مزید آئے گی، تو بڑوں کے پاس جاتے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم ایمان کچھ نہیں لائے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، منافق عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، یہ سادہ سا آپ سمجھ لیجئے کہ منافق اسی کو کہا جاتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر دینا اور ادھر کی بات ادھر کر دینا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافقین کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کا جو ہے اس کو رکھے گا، اس کا انجام ہوگا۔ تو منافق سے جو ہے اسلام کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون
इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये धोखा नहीं दे रहे मगर अपने आप को, अपने नफ्स को धोखा दे रहे। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम। जब उनसे कहा जाता, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आगे फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून, उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उन्हें बीमारी में मज़ीद बढ़ा दिया। बीमारी से मुराद क्या है? बीमारी से मुराद कुफ्र और निफाक की बीमारी है, जिसके इस्लाह की फ़िक्र अगर न की जाए तो बढ़ती ही चली जाती है। इसी तरह झूठ बोलना मुनाफिकीन की अलामात में से है, जिससे इज्तनाब ज़रूरी है। तो कुफ्र और निफाक से मुराद ये है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको और बढ़ा दिया, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, उसकी बीमारी में और इजाफा कर दिया, निफाक में इजाफा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए, मुनाफिकीन के लिए, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो झूठ बोलना ये कबीरा गुनाहों में से भी है, और जो बंदा झूठ बोलता है उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि झूठ बोलना ये मुनाफिकों की अलामत है, और जो बंदा झूठ बोलता है वो गुनाह की तरफ जाने लगता है, और जब बंदा गुनाह की तरफ जाने लगता है तो वो बंदा जहन्नम की तरफ जाने लगता है। और वो हमेशा जब झूठ बोलता है तो अल्लाह के यहाँ उसको झूठा लिख दिया जाता है, कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को झूठी बातों से परहेज़ करना चाहिए। और अगर हम झूठी बातों से परहेज़ नहीं करते हैं, तो अगर हम हमेशा झूठ बोलते जाएंगे तो अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लिख दिए जाएंगे, और झूठ जो है गुनाह है, और गुनाह जहन्नम की तरफ इंसान को धकेल देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कि काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बार इलाह हम तमाम मुसलमानों को, तमाम नाज़रीन किराम को कुरान की इस मुख्तसर सी तफसीर को समझने और उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुँचाने की हम तमाम नाज़रीन किराम को, तमाम सामीन किराम को इसकी तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक इस दुनिया के अंदर रखे, ईमान व अमल के साथ रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।